अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद है। सामईन कराम, ये महीना हम मना रहे हैं औरतों में छाती के सरतान के हवाले से। आज इस हवाले से हमने मदऊ किया है मोहतरमा डॉक्टर कुर्रतुल ऐन सोमरो साहिबा को। आप डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं और डायरेक्टर हैं नौरीन कैंसर हॉस्पिटल नवाबशाह की। हम जानना चाहेंगे इसके असरात, कहाँ से ये आगाज़ होता है, आगाज़ होने का पता कैसे चले और हम कैसे जान पाएंगे इससे बचने की एहतियाती तदाबीर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। आपको खुश आमदीद रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद के शुक्रिया जी, शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, ये महीना हम मना रहे हैं औरतों में छाती के सरतान के हवाले से। आपसे हम इस हवाले से जानना चाहेंगे कि क्या क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं। इब्तिदा फ़ौरन कैसे पता चल जाए ख़वातीन को कि इस तरह की कोई दुश्वारी उन्हें दरपेश है, और आइंदा के लिए क्या इसमें वो लाहिया अमल इख्तियार करें कि उससे महफूज भी रह सके और उसका तदारुक कर सकें। जी, शुक्रिया आपका मुझे यहाँ मदऊ करने का, और मुझसे ख़ास ये जो टॉपिक है वो बहुत अहम है औरतों के हवाले से, क्योंकि इस वक्त औरतों में ये पहले नंबर पर कैंसर आ रहा है पूरे वर्ल्ड में। और अगर 9 औरतें अगर खड़ी हैं तो एक को के ये छाती का कैंसर, जी, ब्रेस्ट का या छाती का कैंसर हो रहा है। तो इसके सिम्टम्स भी बताती चलूं कि क्या औरत अपने जिस्म में तब्दीली अपनी छाती में महसूस करे तो कैसे जल्दी आना चाहिए, या इसका सबब क्या है, मतलब इसकी किस वजह से ये होती है। तो सिम्टम्स ये होते हैं कि एक औरत प्रेजेंट करती है कि कोई गिठान उसके या कोई गोल छोटी सी स्वेलिंग जो है वो उसके छाती में या उसके ब्रेस्ट में हुई है, जो इधर उधर मूव भी करती है या वहीं फिक्स होती है। दूसरा, वो ये भी कह सकती है कि चमड़ी, जो छाती की चमड़ी है उसमें कुछ तब्दीली आ गई है, या उसका रंग बदल गया है, या उसमें कोई गड़े पैदा हो गए हैं, या उसमें छोटे छोटे जैसे गड़े, छोटे छोटे गड़े जिस तरह नारंगी की खाल में गड़े होते हैं इस तरह के गड़े हो गए हैं। उसको प्यूडी ऑरेंज, हमारी लैंग्वेज में प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस कहते हैं, वो भी छाती की कैंसर की अलामत है। या जो निपल है, जो दूध की जो निपल होती है जिससे बच्चा दूध पीता है, उसका अंदर चले जाना, तो इसका मतलब होता है कि अंदर कोई चीज़ है जो इस निपल को अंदर खींच रही है, या कोई मवाद इसमें से खारिज हो रहा है निपल से। वो दूध की तरह सफ़ेद हो, खून की तरह हो, वो तो ज़्यादा ख़तरनाक है, या पीले कलर का हो, या बिल्कुल पानी की तरह हो, सीरस। तो ये चीज़ें कुछ अलामात हैं। और इसका वैसे देखा जाए तो कैंसर का असल काज तो किसी को भी पता नहीं है, लेकिन कुछ ख़तरे वाली चीज़ें जैसे रिस्क फैक्टर्स जिसको कहते हैं, उसमें चीज़ें आ जाती हैं। हमारे रहने करने की आदतें जो हैं उनमें तब्दीली आ गई है, खाने पीने की जो है उसमें तब्दीली आ गई है। जैसे हम लोग बैलेंस डाइट बिल्कुल भी नहीं खाते, जिसमें विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, हमारी जो है प्रोटीन्स हो, हम बैलेंस डाइट नहीं खाते। हम आजकल डिपेंड करते हैं जंक फूड्स पर। आप बच्चों को ही देखें, वो घर में सिर्फ जो है वो ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, घर की चीज़ नहीं खाते। वो कहते हैं कि बस हमें पिज़्ज़ा खाना है, हमें बारबेक्यूज़ खाने हैं। तो ये चीज़ें जो है ये ख़राब हैं। दूसरा, हमारे रहने करने की आदतें जो है, जैसे हमारी एक्सरसाइज कोई नहीं है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और एक्सरसाइज नहीं है तो मोटापा आ रहा है, और मोटापा भी एक रिस्क फैक्टर है इस छाती के कैंसर को काज करने का। दूसरा, स्मोकिंग भी इसमें आता है। बाहर की कंट्रीज़ में, यहाँ तो औरतें इतनी स्मोकिंग नहीं करती, लेकिन बाहर की जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ जैसे स्मोकिंग है, सिगरेट पीते हैं, या और किसी किस्म का तंबाकू नोशी, अल्कोहल का इस्तेमाल, शराब नोशी, ये भी एक इसका काज है। दूसरा, पॉल्यूशन, वो भी काज है। दूसरा, ये जो छाती का कैंसर है ये फैमिलीज में आ रहा है, क्योंकि ये हार्मोनल डिपेंडेंट ट्यूमर है। 15% में देखा गया है कि ये जो आपस में शादियां हैं, इंटर मैरिजेस, इसमें फिर ये बढ़ रही है कि अगर एक माँ को हुई है तो फिर उसकी भांजियों, भतीजियों, आपस में जो कजिन्स है उनमें फिर ये रिस्क फैक्टर बढ़ता है। तो ये अगर इन रिस्क फैक्टर्स को हम अवॉइड करें तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं। तो पहले ही कहा जाता है कि इलाज से जो है ना वो एहतियात बेहतर है, तो एहतियात किया जाए। ये चीज़ें अगर कहीं भी नज़र आए, खुद महसूस करे औरत, तो जल्दी वो डॉक्टर के पास पहुंच जाए।
بہتر ہے یہ. اچھا دوسرا یہ کیونکہ یہ مہم چھاتی کے کینسر کی آگاہی مہم ہے یہ مہینہ پورا, تو اس میں عورتوں کو ایک تو میں نے سمٹمز بتا دیے, دوسرا یہ ہے کہ میں ان کو کہوں گی کہ جو اس کے لیے اگر کہیں بھی وہ ایسی کوئی چیز گلٹی وغیرہ دیکھتی ہیں تو وہ جلدی ہماری طرف رجوع کریں. ہمارے پاس اس کے ڈائگنوز کرنے کے ذرائع موجود ہیں, جیسے میموگرافی ایک ایسی تشخیص کا عمل ہے جو 2 سال پہلے بتاتا ہے کہ آگے چل کر یہ کینسر ہوگا, تو وہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہے اور جی بالکل آسان بھی ہے, ہمارے پاس اویلیبل بھی ہے. ہر ہمارے سینٹر میں جو ہم پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے 19 سینٹر کام کر رہے ہیں پورے پاکستان میں, ان سب میں یہ چیزیں موجود ہیں, یہ مشین موجود ہے. اس کا اتنا جو ہے وہ خرچہ بھی نہیں ہے کیونکہ پہلے تو یہ بہت کاسٹلی ہوتی تھی, لیکن اب ہمارے پاس یہ موجود ہے. اور ہم ہر عورت جو 40 سال کے اوپر کی ہے اس کو یہ بھلی کوئی سمٹم ہو نہ ہو, کوئی تکلیف ہو نہ ہو, فار اسکریننگ پرپز اس کو یہ میموگرافی ضرور کرانی چاہیے. دوسری بریسٹ سیلف ایگزامینیشن, اب جتنا عورت کو خود محسوس ہوگا نا وہ کسی ڈاکٹر اس کو نہیں بتائے گا. اس میں بریسٹ سیلف ایگزامینیشن پر پوری دنیا میں آج کل بہت زور دیا جا رہا ہے کہ اپنی چھاتی کا معائنہ خود کس طرح کریں. تو وہ میں یہ بتاؤں گی کہ اس کا ایک دن آپ لوگ مقرر کر لیں, ہر مہینے اپنی چھاتیوں کا معائنہ خود کریں, اور ہر سال 40 سال کی اوپر کی عمر والی ہر سال میموگرافی ضرور کرائیں. اور اگر 40 سال سے کم عمر کی ہے تو وہ, اور اگر ان کی فیملی میں پہلے آلریڈی کینسر ہے تو وہ اپنا ہر 3 سال میں جو ہے نا میموگرافی ضرور کرائیں. جی. دوسرا یہ کہ آپ کتنے سمجھ کے ہاں جو اس کا علاج کیا جاتا ہے وہ کتنا کامیاب ہے اب تک, کیا اس کے ریزلٹس ہیں, اس کے نتائج کیا؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس ہمارے سینٹروں میں 90% جو ہے نا ہمارے پاس آخری درجے میں, تیسرے اور چوتھے درجے میں مریض آ رہے ہیں, یعنی ابتدائی طور پہ ابتدائی نہیں آ رہے ہیں. یہ اب ہم اسی لیے یہ آگاہی مہم شروع کیے, ہم پیریفریز میں جا رہے ہیں, اور خاص میرا فوکس ہوتا ہے LHVs پر, کیونکہ ہر 900 گھر پر ایک LHV مقرر ہے. اگر ایک LHV پر میرا میسج گیا تو مانا 900 گھروں میں گیا, تو وہ جس گھر میں جائے گی وہ میرا میسج یہ دے گی. اور یہ اس آگاہی مہم کی وجہ سے ہی ہم لوگوں نے اب کافی کیسز ارلی سٹیج میں پک کیے ہیں, ورنہ 90% ہمارے پاس سٹیج 3 آخر تیسرے اور چوتھے درجے میں آ رہے ہیں. اس وقت ہم پیشنٹ کو بچا نہیں سکتے, صرف اس کی جو کوالٹی آف لائف ہے اس کو تھوڑا سا امپروو کر سکتے ہیں, اس کا درد کو کم کر سکتے ہیں, لیکن اس کو ہم بچا نہیں سکتے. بالکل صحیح ہے. آپ نے جیسا کہ بھی بتایا کہ اس کو کس طرح ڈائیگنوز کیا جا سکتا ہے, کس طرح اس کا علاج ممکن ہے, اور کس حد تک آپ اس پہ قابو پا سکتے ہیں. آپ تک پہنچنے کے لیے مریض کو کیا کرنا چاہیے, یعنی جیسے ہی اسے اندازہ ہو کہ اس قسم کے کسی مرض کا وہ شکار ہو رہی ہیں خاتون, تو وہ آپ تک کیسے پہنچیں؟ اگر آپ نواب شاہ کی بات کر رہے ہیں تو ویسے ہمارے ہر سینٹر میں واک ان کلینکس ہیں, تو ہم جو ہیں ہر وقت وہاں موجود ہے. واک ان کلینک میں بھلی ان کے پاس کوئی ریفرل لیٹر ہو یا نہ ہو, صرف ڈائریکٹ بالکل ڈائریکٹ آ جائے, وہیں اسی وقت کیس بن جاتا ہے. اسی وقت میں اس کی ہسٹری کر کے دیکھ لیتی ہوں, اور پھر اگر سمجھتی ہوں تو پھر اس کا کس کا میموگرافی کرنا ہے, وہیں الٹرا ساؤنڈ ہو جاتا ہے. ایک دن میں ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. اور جس کو میں میموگرام پر دیکھتی ہوں کہ یہ سسپیشس لین ہے یا یہ کینسر کی علامت مجھے لگ رہی ہے اس میں, اسی دن میں بائپسی خود کرتی ہوں. ایون پہلے بائپسیز نہیں ہوتی تھی, اب میں بائپسی خود کرتی ہوں. 1200 سے بھی زیادہ میں, ایون میرا خیال ہے 1400 تک میں پہنچ چکی ہوں. میں وہ کیسز خود کرتی ہوں اور میرے 98% پازیٹیو کیسز آ رہے ہیں. مانا ہماری ڈائگنوسس میموگرافی پر بہت صحیح ہوتی ہے, اور پھر ہم اس کی اسی دن جیسے ہی ٹرو کٹ نیڈل بائپسی کرتے ہیں 8 دن میں ہمیں رپورٹ بھی مل جاتی ہے, اور وہیں ہم ٹریٹمنٹ بھی شروع کر دیتے ہیں. ہمارے پاس زکوٰۃ ہے, ہمارے پاس بیت المال کا ہے, ہمارے پاس اپنی کینسر پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی ہے, ان میں سے ہم فری آف کاسٹ ان کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. اور اگر زکوٰۃ ختم بھی ہو جاتی ہے تو پھر ہم اپنی کینسر پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی سے اس پیشنٹ کو مہنگی والی دوائیں دیتے ہیں. یعنی یہ بہت آسان ہے پیشنٹ کے لیے کہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ وہ اس طرح کے کسی مرض کا شکار ہو گئی ہیں, اور آپ کے ڈائگنوسٹک سینٹر تک پہنچ گئی ہیں یا آپ کے ٹریٹمنٹ سینٹر تک پہنچ گئی ہیں وہ کسی طرح, تو پھر ان کا تشخیص بھی ممکن ہے, علاج بھی ممکن ہے, خواہ وہ غریب ہوں. یعنی پیسے والوں کے لیے تو اتنا شاید مسئلہ نہیں ہو, لیکن غریب کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں. اگر خدا نہ خواستہ انہیں یہ مرض لاحق ہو گیا ہے تو وہ آپ کے سینٹر تک پہنچ جائیں تو ان کا علاج ہو جائے گا, فری آف کاسٹ بھی ہو جائے گا. اور اس میں اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ جو آپ کی ویلفیئر سوسائٹی ہے اس سے اور بیت المال کے فنڈ سے بھی ان کا علاج کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب
آپ نے بڑی تفصیل سے اس کے بارے میں ہمیں آگاہی دی اور اس کے اثرات کے بارے میں بتایا، اس کے آغاز کے بارے میں بھی آپ نے بتایا. آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس کا علاج آپ تک پہنچنے کے بعد بہت آسان اور بہت ممکن ہے. بس آخری میسج میں صرف ان عورتوں کو یہ دینا چاہوں گی کہ پہلے تو یہ خوف اور ڈر نکال دیں کہ یہ کوئی اگر گٹھان ہوئی ہے یا گلٹی ہوئی ہے تو وہ خطرناک ہے اور کینسر ہے. نہیں، کافی ایسی ہے جو خطرے والی نہیں ہوتی، بالکل وہ فائبرو ایڈینوماس ہوتی ہیں یا ایبسس بن جاتی ہے، کوئی دھکا لگ جاتا ہے اور پھر وہ ایک جیسے پھنسی ہوتی ہے وہ بن جاتی ہے. تو خوف، پہلے تو وہ خوف نکال دیں. دوسرا، جو شرم سے کسی کو نہیں بتاتی وہ نکال دیں. ماں ان کی دوست ہوتی ہے، ماں کو بتائیں، بڑی بہن کو بتائیں، یا ڈاکٹر کے پاس آ جائیں کہ ہمیں یہ گلٹی ہوئی ہے، اور خوف یہ نکال دیں کہ ضروری ہے کہ یہ کینسر ہو. نہیں، وہ ہم لوگ ڈائگنوز کریں گے، اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، کافی چیزیں ایسی ہوتی کہ سسٹ نکل آتی ہے، صرف پانی بھرا ہوتا ہے، نیڈل ڈال کے وہ پانی نکال لیتے ہیں، وہ گلٹی غائب ہو جاتی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کینسر ہو، انہیں جلدی پہنچنا چاہیے، پھر ہم اس کا خود ہی اس کو ڈائگنوز کریں گے. اور اگر ایسی کوئی بات نکل آتی ہے باپسی کے بعد کہ کینسر ہے، تو ہم ٹریٹمنٹ بھی اپنے پاس شروع کر لیتے ہیں. بہت اچھا آپ نے مشورہ دیا، بہت اچھی آپ نے باتیں بتائیں، اور بہت اچھا لگا آپ کو یہاں انوائٹ کر کے اور یہ آگاہی دے کے ہماری خواتین کو. امید ہے کہ ہماری خواتین اس معاملے میں از خود اپنا معائنہ بھی کریں گی، اور اپنی جو گھر کی بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں جو بھی خواتین ہیں جن سے وہ مشورہ کر سکتی، مشورہ باہم بھی کریں گی اور آپ تک بھی اپروچ کریں گی اگر خدا نخواستہ وہ اس مرض کا شکار ہیں تو. اور امید ہے آپ کی تک پہنچ گئیں تو انشاءاللہ العزیز وہ ٹھیک بھی ہو جائیں گی. آپ کی آمد کا، آپ کے پیغام کا بہت بہت شکریہ. اقبال قاضی، ریڈیو پاکستان، حیدرآباد.